ریل ورلڈ کے معزز دوستو، اس بات میں کسی مسلمان کو شک نہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جس نے اپنے کرم سے زمین و آسمان اور چرند پرند پیدا فرمائے، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور پھر کچھ عرصے بعد آپ کے اکیلے پن کو دیکھتے ہوئے اللہ نے حضرت آدم کی بائیں پسلی سے اماں حوا کو پیدا فرمایا، اور پوری دنیا میں موجود تمام رنگ و نسل کے لوگ آدم و حوا کی اولاد ہیں۔ یاد رہے کہ ان روایات کا ذکر قرآن کے ساتھ ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب تورات میں بھی ملتا ہے، لیکن اس کے باوجود آج کے یہودی ان روایات کو ماننے سے صاف انکار کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اماں حوا سے پہلے بھی ایک عورت کو تخلیق کیا گیا تھا جس کا نام للت تھا۔ یہودی مذہبی کتاب تالمود میں یہودی روایات کے مطابق اللہ نے پہلے زمین سے لائی گئی مٹی سے آدم کی تخلیق کی، اور پھر اگلے لمحے اسی مٹی سے آدم کی ہم ذات عورت للت کی تخلیق بھی فرما دی، تاکہ آدم کے دل بہلانے اور خدمت کا بندوبست کیا جا سکے۔ لیکن ان دونوں میں شروع دن سے اختلافات پیدا ہونا شروع ہو گئے، کیونکہ آدم چاہتے تھے کہ چونکہ وہ للت سے برتر پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے جنسی عمل میں للت نیچے ہوگی اور وہ اوپر سے آئیں گے، جبکہ للت چاہتی تھی کہ آدم نیچے ہو، کیونکہ للت ہر صورت آدم کے برابر ہونا چاہتی تھی۔ ان یہودی روایات کے مطابق للت کا کہنا تھا کہ چونکہ اللہ نے ہم دونوں کو ایک ہی مٹی سے بنایا ہے، اس لیے ہم دونوں برابر ہیں، اور جنسی عمل میں بھی میں نیچے ہرگز نہیں آؤں گی۔ لہٰذا اس برابری کی لڑائی میں اختلافات اتنی شدت اختیار کر گئے کہ دونوں کا اکٹھے رہنا مشکل ہو گیا، اور ایک دن موقع پا کر للت نے کچھ خفیہ ناموں کا ورد کیا اور جنت سے اڑ گئی۔ تلمود کے مطابق للت کے غائب ہونے پر حضرت آدم اپنے خالق کے سامنے آجزانہ طریقے سے اپنے ہاتھ پھیلا کر دعا کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا کہ اے کائنات کے بادشاہ اور خالق، وہ عورت جو آپ نے میرے دل بہلانے اور آرام کے لیے دی تھی بھاگ گئی ہے۔ اس دعا پر اللہ نے فوراً 3 فرشتے سینوئے، سانسینوئے اور سیمن گلیوف کو للت کو واپس لانے کے لیے بھیجا، اور فرمایا کہ اگر وہ واپس آ گئی تو اس کی پیدائش کا مقصد ٹھیک تھا، اور اگر اس نے انکار کیا تو اس کے 100 بچے روزانہ کے حساب سے مار دیے جائیں۔ اس کے بعد فرشتے یہ احکامات لے کر فوراً اس کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے، اور فرشتوں نے للت کو ایک گہرے سمندر کے درمیان جہاں مصری فرعون سمیت ڈوبے تھے وہاں تیرتی ہوئی پایا اور اسے واپس لے جانے کا تقاضا کیا، لیکن للت نے انکار کر دیا، جس پر فرشتوں نے دھمکی دی کہ وہ اسے سمندر میں ڈبو دیں گے۔ اس پر للت چلائی کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کیونکہ وہ پیدا ہی اس لیے کی گئی ہے کہ وہ نوزائیدہ بچوں کو بیمار کر سکے، اور اگر نیا پیدا ہونے والا بچہ لڑکا ہو تو 8 دن، اور اگر لڑکی ہوئی تو 20 دن تک ان پر اس کا غلبہ رہے گا۔ فرشتوں نے للت کو واپس لے جانے کا اصرار کیا تو للت نے فرشتوں کو اللہ کی قسم دے کر کہا کہ وہ واپس نہیں جائے گی، اور وہ وعدہ کرتی ہے کہ جن بچوں کے گلے میں ان 3 فرشتوں کے ناموں کے تعویذ ہوں گے انہیں کچھ نہیں کہے گی، اور مزید وہ ہر روز اپنے 100 بچے مروانے پر بھی راضی ہے۔ فرشتے یہ بات سن کر واپس روانہ ہو گئے۔ یہی وجہ ہے کہ اب ہر روز 100 شیاطین ہلاک کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ سمجھا جاتا ہے کہ تمام شیاطین اسی کی اولاد ہیں۔ اس کے بعد فرشتوں کے خالی ہاتھ واپس آنے پر اللہ نے آدم کی پسلی سے حوا پیدا فرما دی، اور پھر دونوں خوشی سے جنت میں رہنے لگے۔ ناظرین گرامی، کچھ یہودی عالم تالمود کی اس آیت کی ایسے بھی تشریح کرتے ہیں کہ اللہ نے پہل آدم کے 2 فیس بنائے تھے، ایک عورت کی شکل اور جسم، اور دوسرا مرد کا چہرہ اور جسم، اور دونوں آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن بعد میں انہیں چلنے پھرنے میں مشکلات کی وجہ سے الگ الگ کر دیا گیا، اور یوں آدم اور للت دونوں میاں بیوی کی شکل میں وجود میں آ گئے۔ جبکہ کچھ روایات کے مطابق للت نے آرچینجل نامی فرشتے کے ساتھ ہم بستری کر لی تھی، اس لیے اسے جنت سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا تھا۔ آرچینجل اونچے درجے کا فرشتہ یا فرشتوں کا سردار تھا، اور اس کا نام 2 مرتبہ نیو ٹیسٹمنٹ میں بھی آیا ہے، اور اسے ابراہیمی مذاہب کے حوالے سے میکائیل کہا گیا ہے۔ للت کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خطرناک اور خوبصورت بدروح کی شکل میں رات کو جنسی خواہش کے ساتھ حملہ آور ہوتی ہے، اور اندھیرے میں لوگوں کے بچے چرا کر بھاگ جاتی ہے یا قتل کر دیتی ہے، اس لیے کچھ لوگ اسے بچے کھانے والی بلا بھی کہتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، اس کے علاوہ اگر یہودی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے تو کچھ روایات ایسی بھی ملتی ہیں جن کے مطابق للت کے پاس اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ ایک خاتون کا روپ دھار کر اس کے خاوند کے ساتھ ہم بستری کر لیتی ہے اور ایک بچہ پیدا کر دیتی ہے۔
یا اپنے آپ کو ایک مرد کے روپ میں ڈھال کر اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لیتی ہے اور یوں بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیتی ہے، کیونکہ میاں بیوی کے آپس میں جائز تعلق سے پیدا ہونے والے بچے للت کو پسند نہیں ہوتے، اس لیے وہ موقع پا کر انہیں قتل کر ڈالتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سال تک لوگ اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو للت کے حملوں سے بچانے کے لیے ان کے گلے کے گرد تعویذ باندھتے رہے، جن پر 3 فرشتوں کا نام لکھا ہوتا تھا، جن کا ذکر ہم اوپر کر چکے ہیں۔ یہ تعویذ نہ صرف بچوں کو بیماریوں سے بچاتے تھے، بلکہ بڑوں کو مشزنی، خونی رشتہ داروں سے سیکس اور اینل سیکس سے باز رہنے میں بھی مدد دیتے تھے، جبکہ کئی عیسائی مذہبی نوجوان اپنا ایک ہاتھ اپنے آلے تناسل پر باندھ کر اور دوسرا ہاتھ صلیب پر رکھ کر بھی سوتے رہے، تاکہ رات کو بے خبری میں کہیں للت آ کر ان کے ساتھ سیکس نہ کر جائے اور فضول میں مزید شیاطین دنیا میں پیدا ہو جائے۔ دوسری طرف جنت میں اللہ نے آدم کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سب کچھ کھا سکتے ہیں سوائے ایک درخت کے پھل کے، اور اگر انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو انہیں سخت سزا دی جائے گی، اور آدم کو اللہ نے یہ حکم ڈائریکٹ دیا تھا، لیکن آدم نے حوا کو یہ بات خود بتائی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ للت جنت سے نکلنے پر کافی غصے میں تھی اور وہ چاہتی تھی کہ آدم اور حوا کو بھی جنت سے نکلوا دے، اس لیے اس نے سانپ کا روپ دھار کر حوا کو بہلایا پھسلایا کہ اس ممنوع درخت کا پھل کھا کر وہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ سانپوں کی باتوں میں آ کر حوا نے وہ پھل کھا لیا، اور پھر یہ پھل کھانے کی دیر تھی کہ حوا کی جان لبوں پر آ گئی اور اسے محسوس ہوا کہ وہ مر جائے گی، اور فوراً اس کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر وہ مر گئی تو آدم دوسری بیوی لے آئیں گے، لہٰذا کسی طرح آدم کو بھی یہ پھل کھلا دیا جائے تاکہ دونوں اکٹھے مر جائیں۔ اس طرح اس نے آدم کو بھی بہلا پھسلا کر وہ پھل کھلوا دیا، جس کے بعد دونوں پر اللہ کا عذاب نازل ہوا اور دونوں کو الگ الگ زمین پر پھینک دیا گیا، اور کہا جاتا ہے کہ آدم اور حوا 130 سال تک علیحدہ علیحدہ زمین پر رہے، اور یہودی روایات کے مطابق وہ اس دوران بدروحوں سے سیکس کرتے رہے، نعوذ باللہ، یہاں تک کہ ان کا ملاپ ہو گیا اور ان کا بیٹا سیٹ پیدا ہوا۔ اس کے بعد ایک بیٹی ایزورا پیدا ہوئی، پھر بیٹا کین اور بیٹی ایوان پیدا ہوئی، اور بیٹا آبیل اور بیٹی آکلیما پیدا ہوئی، اور پھر بڑے ہونے پر ان کی جوڑوں کے حساب سے آپس میں شادیاں کر دی گئیں۔ ناظرین گرامی، یاد رہے کہ یہ تمام روایات یہودی کتابوں میں درج ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور ان روایات کا دین اسلام کے ساتھ دور دور تک کا کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام بس وہی ہے جو قرآن و حدیث میں بیان کر دیا گیا ہے، اور اب اس میں نہ ہی کوئی اضافہ کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی کمی ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ تمام یہودی روایات من گھڑت اور قصے کہانیاں ہیں جن پر کوئی بھی عقل رکھنے والا شخص کبھی بھی یقین نہیں کرے گا، اور جو یقین کرے گا وہ بلا تفریق دین اسلام سے خارج ہے، کیونکہ حضرت آدم کی صرف ایک ہی بیوی تھی جن کا نام حوا ہے، اور دنیا میں موجود تمام انسان انہی کی اولاد میں سے ہیں۔ جی تو دوستو، آپ کی رائے اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں بھی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔